وہ کتنا دل گداز لمحہ ہے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتے ہیں، اور جو ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں بطیب خاطر یہ بھی شامل ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی سچی کہانی اور عظیمت کی دل آویز داستان کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جو اہل زبان ہیں وہ اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو سمجھتے ہیں کہ یا بنی نہیں کہا گیا، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا۔ جس طرح ماں لاڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی، میری بچڑی کہتی ہے، تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں ذرا لفظ دیکھیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اردو کے دامن میں کوئی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تعبیر ہو سکے جو شہد ان لفظوں سے ٹپک رہا ہے جو حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے لفظ استعمال کیے۔ یا بنیا، اے میرے دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند نونہال، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ اور محض خواب کسی تفنن طبع کے لیے نہیں ہے یا محض کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہو، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا، کہے گا کیا بول رہے ہو، ہوش ٹھکانے ہیں؟ باپ ہو، سفاک ہو، کیا لہجہ ہے تمہارا، مجھے ذبح کرو گے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا۔ فیضان نظر باپ کا تھا اور پہلا مکتب ماں تھی۔ سیدہ ہاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جاتی۔ جو مائیں بیٹوں کو، بیٹیوں کو باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں، وہ مائیں اپنی اولاد کو فرما بردار پاتی ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ سیدہ ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ یہاں بیٹا کوئی جواب نہ دیتا، اس سکتے کے عالم میں گردن جھکا دیتا۔ مکمل اطاعت کہلاتی، انقیاد امر کہلاتا، امتثال حکم کہلاتا۔ باپ کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا خاموش ہو جاتا۔ لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رضا مان لی گئی تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ کافی تھا۔ انقیاد امر تھا، حکم کی تعمیل تھی، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے۔ باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا، تو ذبح کا جواب ذبح سے مکمل امتثال امر ہے۔ لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابت، اے میرے پیارے باپ۔ اب اس میں بھی بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جب باپ ذبح کرنے کا کہہ رہا ہو اس وقت میرے ابو کہنا یہ امتثال امر کی انتہا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ افعل، کر گزریے۔ یہاں یہ نہیں کہا ذبح کیجیے، باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذبح کے جواب میں ذبح نہیں آیا۔ ذرا دل تھام کے بیٹھیے، کتنا امتثال امر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ ماں میں عموم ہے، عموم، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے، ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں، ستاجے تو نہیں، انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا، فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا۔ کیا طے ہوا؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں، فلاں پلاٹ خرید لے نہیں، فلاں پلازا لے لے نہیں۔ باپ اور بیٹے کی وادی منع میں بات کیا ہوتی ہے؟ باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں جنبش نہیں کروں گا۔ اب قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیا لفظوں پہ فلما اسلما، یہیں سے اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے یار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ من مانی کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے اس بات کو طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔
हाथ में छुरी पकड़ी है। बूढ़ा बाप अपने नौनहाल बेटे को ज़बह करने पे आमादा है, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसको अल्लाह से दुआएं मांग मांग के लिया था। अल्लाह अकबर। कारकुनाने कज़ा व कदर दम बखुद हैं, आसमान भी सोग की चादर ओढ़े हुए, वादी मना थर थर कांप रही है, रिजवान जन्नत और हूरें सिसक रहे हैं, मालिक कयामत आने वाली है। कहा तुम भी कहते थे खलीफा हमें बनाओ, जरा मेरे बंदे का अंदाज़ इबादत भी देखो, मेरे बंदे की बाकी अदा भी देखो, मेरे हुक्म पर इसकी तामील देखो। अल्लाह अकबर। हजरत खलील अपने बेटे को लटा के हाथ में छुरी पकड़े, बेटे को ज़बह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हाथ में छुरी लिए है और गर्दन पे रखते हैं और पूरी कुव्वत के साथ छुरी को गर्दन पे फेर देते हैं, लेकिन एक बाल भी नहीं कटता। इसका यह मतलब ही कि छुरी ने अब काम नहीं किया, मैं क्या करूं? कहा शायद मेरे दिल में कोई ऐसी बात आ गई जिससे छुरी को रोक दिया गया। जल्दी से छुरी को पास पड़ी लकड़ी या पत्थर पे मारा, या छुरी काटती नहीं है। आवाज आई अल खलीलो या मुरुनी वल जलीलो या नहारी। खलील काटने का कहता है, जलील कहता है खबरदार एक बाल भी काटा। फिर तेज करते हैं और दोबारा छुरी गर्दन पे रखते हैं। अल्लाह अकबर। गला कट जाता है, खून बहने लगता है। हजरत खलील खुश हो जाते हैं, आंखों से पट्टी खोल देते हैं, लेकिन मंजर क्या देखते हैं कि जिसको ज़बह किया वो बेटा नहीं, वो तो दुम्बा है। और हजरत इस्माइल पास खड़े मुस्करा रहे, बेसाख्ता जुबान से निकला अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल बोले ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन जो दुम्बा लेके आए थे वो भी पास खड़े और मुस्करा रहे थे, बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सरशारी का आलम, जिब्रील अमीन मौजूद हैं और दुम्बा पड़ा हुआ है। अब जाहिर है बात सीधी सीधी है कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कल्ब अतहर को तसल्ली हो गई, लेकिन ऐन इस मौके पर वही की चमक से मना की वादी रोशन हो गई और वही नाजिल होती है और आवाज आती है वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ऐन इस मौके पे हमने भी आवाज दी, इब्राहीम बस बस तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया। हमने तेरी सुन्नत को कयामत तक बाकी रखा और इस तेरी निशानी मिटने नहीं पाएगी। सदियां बीतने के बाद आज भी मना की कुर्बान गाह से लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा किया जाता है। अल्लाह अकबर। कितना जिगरा था उस बाप का अल्लाह की रिजा के लिए। खुल्लत के ताज यूं नहीं मिलते, अजमतों की मिराज यूं नसीब नहीं होती। बाप बेटे को ज़बह करने के लिए आमादा हो जाता है। हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, बेटे हर बंदे का कोई ना कोई इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं रखता अल्लाह की दोस्ती नसीब नहीं होती। अपनी ख्वाहिशात की गर्दन पे, अपनी आरजुओं की गर्दन पे छुरी फेरो, अल्लाह के लिए महबूब से महबूब चीज कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाओ, फिर तुम्हें वो अपनी कुर्बतों से माला माल करेगा।